اچھا، اب جو لوگ مذہب کو سورس آف نالج نہیں مانتے، پیپل ہو ڈینائی ریلیجن، اور جو فلاسفرز ہیں ان کا جو ڈینائی کرتے ہیں ریلیجن کو، ان کا بھی اس بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا گڈ اینڈ ایول کا جو تصور ہے وہ ہر انسان میں پیدائش کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، یا پھر جو سوسائٹی ہے وہ اس کو سکھاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور برا کیا ہے. کچھ فلاسفرز کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، ہیومن بینگ از بورن ود دی انیٹ ابلٹی ٹو نو واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایول، اینڈ سم آر آف دی اوپینین کہ نہیں، انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ کلین سلیٹ ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کو کنڈیشن کرتی ہے، سوسائٹی اس کو سکھاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور اگر یعنی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے اگر اس کو پتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انیٹلی اگر اس کے اندر رکھا ہوا ہے، تو پھر کس حد تک ہے؟ ڈز ہی ہیو دا فل ڈیٹیلز کہ ہر چیز کا اس کو آئیڈیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کیا صرف ایک، یا پھر صرف ایک لیٹ سے کہ بالکل ایک را ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ انسان کا جو حیوانی پہلو ہے، جو ہماری اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے، کچھ ایسے انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر جو کہ آبویسلی پیدائشی طور پر ہمارے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، دا سیلف پریزرویشن انسٹنکٹ، سب سے جو اسٹرانگیسٹ انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہے؟ سروائیول انسٹنکٹ جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت اسٹرانگ ہے انسان کے اندر. اسی طرح دوسرے انسٹنکٹس بھی رکھے گئے انسان کی حفاظت کے لیے. اب یہاں پہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ان کا جواب قسم کیا ہے؟ اس میں بھی جو اسکالرز ہیں ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. میجورٹی کے نزدیک جواب قسم اگلی آیت ہے، اور اگلی آیت کیا ہے؟ یہی والی، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو کا تزکیہ کیا، پیوریفائی کیا، اس کو گرو کیا، وہ کامیاب ہوگا. اچھا، اب کچھ کے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جواب قسم محذوف ہے، یعنی ہڈن ہے، مینشن نہیں ہے. صاحب کشاف امام زمخشری کے نزدیک یہ محذوف جواب کیا ہے؟ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر اسی طرح عذاب مسلط کرے گا جس طرح اس نے قوم سمود پر کیا تھا. ٹھیک ہے، اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وارن کر رہے ہیں اہل مکہ کو. جس خدا کے نظام اور قانون کی کار فرمائی تم اس کائنات میں دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح تم یہ ساری، یہ سورج، یہ چاند، یہ نفس، یعنی یہ سب چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور خود تمہارے جو اپنا نفس ہے اس کو بھی دیکھو. تو اس کے بعد پھر کیا خدا کی طرف سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اسی خدا نے اس کو بھیجا ہے، اور ان سے پہلے اور بھی انبیاء آئے. تو جن قوموں میں انبیاء آئے ان کے بارے میں خدا کا نظام اور قانون کیا ہے؟ وہی ہے جس سے قوم سمود کو گزرنا پڑا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیچر میں باقی کائنات کی چیزوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، اسی طرح اپنے انبیاء کے حوالے سے بھی کچھ قوانین ہیں کہ جب انبیاء کو بھیج دیا جاتا ہے قوم کے پاس اور وہ اپنا میسج کنوے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حجت تمام ہو جاتی ہے. اس کے بعد سمجھنے کے بعد، اس نبی کی بات کو سمجھنے کے بعد جو ڈینائی کرے گا تو اس کے لیے پھر سروائیول نہیں ہے. اس قوم کے لیے پھر اس کا وہی انجام ہوگا جو قوم سمود کا انجام ہوا، جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے. یعنی اس قوم نے بھی نبی کی بھرپور مخالفت کی، تکذیب کی، جھٹلایا اس کو، جس کے نتیجے میں اس قوم پر عذاب آیا. اے اہل مکہ، اگر تم اپنی تکذیب کی روش سے باز نہیں آؤ گے، تم بھی اگر یہی کرتے رہو گے، نبی کو جھٹلاتے رہو گے، اس کو ڈینائی کرتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قانون تم پر بھی لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو اللہ کا قانون ہے. اور کچھ اہل تفسیر کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں جواب قسم کیا ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اس کو جواب قسم اگر ہم مانتے ہیں تو اس کی صورت میں پھر پچھلی آیات میں جو ذکر کردہ جو کائنات کی تمام جو مادی اور غیر مادی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان سے پھر ہم جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ کی کریٹیوٹی، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، جس نے یہ سب نعمتیں تمہیں دی ہیں، تو وہ پھر حساب اور کتاب اور بدلے کا ایک دن بھی لائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خدا جس کی صفات کا اظہار کائنات کی ان تمام چیزوں میں ہو رہا ہے، تو پھر اس خدا کی صفات کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر وہ
ایک یوم حساب بھی برپا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو. قد افلح من زکاہا, کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو کا تزکیہ کیا, اس کو پاک کیا, وہ مراد کو پہنچا, وہ کامیاب ہو گیا. اچھا, زکا یہاں پہ جو زکاہا, ٹھیک ہے, جس نے اس نفس کو پاک کیا یا اس نفس کو گرو کیا, اس کو نرچر کیا. زکا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے زا کاف واو, اور اس کے لفظی معنی ہیں نشو نما دینا. ٹھیک ہے, کسی چیز کو گرو کرنا, کسی چیز کو نرچر کرنا, پروان چڑھانا, اور اس کا مطلب ہے بڑھوتری, گروتھ. ٹھیک ہے, نمو اور پاک صاف کرنا یا ہونا, یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور جس نے اسے خاک میں ملایا, یعنی جس نے اس نفس کو خاک میں, مٹی میں ملا دیا, وہ خسارے میں رہا, وہ نقصان میں رہا. دسا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دال سین سین, جس کے لغوی معنی ہیں دبا دینا, دفنا دینا, بیری کر دینا کسی چیز کو بڑھنے نہ دینا, گرو نہ کرنے دینا کسی چیز کو, اس کی گروتھ کو روک دینا. یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ زکا یا زکا کا متضاد ہے, اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, دسا اور زکا. جن مفسرین کے نزدیک جواب قسم یہ آیات ہیں, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یا ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے تمہیں یہ ساری جو فزیکل مادی نعمتیں دی ہیں, اور نفس یعنی جو سول ہے تمہارا, اس جیسی مانوی یا غیر مادی انٹینجبل نعمت بھی دی ہے. تو تاکہ وہ کس لیے دی ہے, تاکہ تم اس کو گرو کرو, اس کو گروم کرو, اس کا جو پوٹینشیل ہے, جو اس کا ہڈن پوٹینشیل ہے, اس کو نکالو اور کامیابی حاصل کرو. یعنی تمہاری پیدائش اور تمہیں ان ساری جو نعمتیں ہیں ان سے نوازنے کا مقصد کیا تھا, اس کا پرپس کیا ہے, کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو. اور نفس کا جو تزکیہ ہے, جو آپ کا سول ہے, جب اس کو آپ پیوریفائی کرتے ہیں, جب آپ اس کو گرو کرتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے. اور کنڈیشن کیا ہے, معرفت خداوندی. یو ہیو ٹو گیٹ ٹو نو یور کریٹر. جب آپ تزکیہ نفس کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ معرفت نفس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ میرا کریٹر کون ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو جاننا بھی ضروری ہے. اور اپنے آپ کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, یعنی اپنے آپ کو آپ کس طرح جانیں گے کہ آپ خدا کو پہلے جانیں. معرفت جو ہے, اپنے نفس کی جو معرفت ہے وہ کس طرح حاصل ہوگی. ایک صوفیہ کرام کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو جانا تو بے شک اس نے اپنے رب کو جانا. ٹھیک ہے, تو یعنی دس از آل انٹر لنکڈ. یعنی اپنے آپ کو جاننا دراصل کیا ہے, اپنے کریٹر کو جاننا ہے. تو اپنے آپ کو جاننا, اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کون ہوں, کیا میں صرف یہ فزیکل باڈی ہوں یا میرا کوئی اور وجود بھی ہے, اور پھر اس کو سمجھ کے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے, اور پھر اس کی کیا نیڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کس طرح گرو کرنا ہے, اس کا کیا پوٹینشیل ہے, یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. اینڈ آل آف دس از پارٹ آف دا پروسیس آف تزکیہ. اب تزکیہ نفس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے, بیسکلی اپنے جو, جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے نفس کے اندر, ہمارے سول میں, ہماری سیلف میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انسٹنکٹس ہیں, کچھ حیوانی جبلتیں ہیں, کچھ اینیمل انسٹنکٹس ہیں. اب ان کو کیا کرنا ہے, ان کو سویلائز کرنا ہے. مثلاً سیلف پریزرویشن کا انسٹنکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ایک بچہ ہے, ظاہر ہے اس کو اگر بہت بھوک لگ رہی ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے, تو اس کی جو انسٹنکٹیو بیہیویئر اس کا کیا ہوگا, دیٹ ہی ول ریچ آؤٹ فار دا فوڈ. ہی از سو ہنگری دیٹ ہی ول بی ڈریون بائی دیٹ ہنگر اینڈ بائی دیٹ سیلف پریزرویشن انسٹنکٹ. اس کی شوگر لیول لو ہو رہی ہے تو وہ ہی ول ریچ آؤٹ فار دا فوڈ اینڈ ہی ول وانٹ ٹو ایٹ. سب سے پہلے وہ چاہے گا کہ اس کو کھانا مل جائے. ہی ول ناٹ ریگارڈ اینی بڈی ایلس. ٹھیک ہے, بٹ ایز ہی گروز اولڈر اینڈ پیرنٹس کی جو تربیت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اس کو وہ سویلائز کریں. ٹھیک ہے, اس کا وہ جو بیہیویئر ہے, جو انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے, اس کو سویلائز کیا جائے. اور اس کو کیا سکھایا جائے گا, کنسیڈریشن فار دی ادرز, کہ اپنے بیہیویئر کو تھوڑا کنٹرول کرو,
ایون دو کہ آپ کو بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، بٹ آپ کیا کریں گے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان سویلائز ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ طریقہ آ جاتا ہے کہ بھوک بھی لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انسٹنکٹس کو، اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو سویلائز کرنا. اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، یعنی پیرنٹس کی تربیت یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بچے کی ارلی تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، جیسے میں نے کہا جو آپ کے ہڈن ٹیلنٹس ہیں، جو آپ کی ابیلٹیز ہیں، ان کو پہچاننا. سب سے پہلے تو ریکگنائز کرنا کہ میرے اندر کیا کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا کیا گفٹس دیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو نرچر کرنا، ان کو نشو و نما دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا زکاہا. اور جو شخص یہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ ان پوٹینشیل، اس ہڈن پوٹینشیل، وہ جو سارے گفٹس تھے اللہ کی طرف سے، جو نیچر نے آپ کو جو گفٹس دیے تھے، وہ ان سب کو دفن کر دے گا، ان کو دبا دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ رسٹ کر جائیں گی وہ ابیلٹیز یا وہ جو چیزیں جو فلرش کر سکتی تھیں. ٹھیک ہے، جس سے کہ انسان بہت کچھ اچیو کر سکتا تھا، سوسائٹی کو بینیفٹ کر سکتا تھا، وہ سب چیزیں لیٹ سے کہ ختم ہو جائیں گی اس کے اندر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو دین ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، تزکیہ نفس ہے. اور اسی طرح پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، وہ بھی یہی تھا کہ لوگ اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں، اپنی اینیمل انسٹنکٹس کو سویلائز کریں. ٹھیک ہے، سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک سویلائز سوسائٹی بنائیں، اور جو انسانوں کے اندر جو ابیلٹیز اور ٹیلنٹس ہیں ان کا بہترین اظہار ہو، اس کا ایکسپریشن ہو. ٹھیک ہے، اور تعمیری کام ہو سوسائٹی میں. اس حوالے سے ہم کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں، بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلاس ریپ اپ کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت 129 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک دعا ہے بیسکلی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجئے، یعنی انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر بھیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، اور ان کا تزکیہ کیا کرے. بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ایک نبی آئے گا، ایک فائنل پیغمبر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اس نبی کی جو بعثت ہے یا جو اس کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب، وہ آیتیں پڑھ کر سنائے گا، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے گا، اور ان کا تزکیہ کرے گا. اور یہی آیت قرآن پاک میں 4 دفعہ آئی ہے، جس میں کہ نبی کی بعثت کی جو نبی کو بھیجنے کا جو بنیادی جو مقصد ہے، جو مین پرپس ہے نبی کو بھیجنے کا، وہ بتایا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن پاک اور دانائی سکھاتے ہیں، وزڈم سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. سورہ آل عمران آیت 164، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور خدا کی کتاب اور دانائی یعنی وزڈم سکھاتا ہے، اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور خدا کی کتاب اور دانائی وزڈم سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جس نے اپنا تزکیہ کیا اس کو یہ جنت ملے گی. اسی طرح سورہ نازعات کی آیت نمبر 18، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کیا کہو، اس سے کہو
کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنا تزکیہ کرے؟ کیا تم اپنے آپ کو کوئی تزکیہ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہتے ہو؟ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچا یا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کو لے کر، یعنی اس سب نبیوں کا مشن تھا کہ انسانوں کو سویلائز بنایا جائے، ان کو یعنی کچھ ان کو مورل باؤنڈریز کا پابند بنایا جائے. تو جو پچھلے انبیاء کرام تھے وہ بھی یہی تزکیہ نفس کی دعوت لے کر آئے، مگر ان کی قوموں نے ان نبیوں کو جھٹلایا اور وہ عذاب کا شکار ہو گئیں. اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کی مثال پھر اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ پھر ہم اگلی کلاس میں ول کنٹینیو، وی ول کمپلیٹ دا سورہ، دا ریسٹ آف دا سورہ ان دا نیکسٹ کلاس. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ اٹ واز کلیئر سو فار. یہاں تک جو ہم نے کیا، دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.